آپ ظاہر ہے کنٹینیو کیجیے گا. آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, خاص طور پہ چودھری صاحب نے جو بیان جو سٹیٹمنٹ دیا, سارا تجزیہ دیا زرداری صاحب کے بیان کے حوالے سے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دوں, آج کے اخبارات میں ہم نظر دوڑائیں اگر مختلف اخبارات میں, تو وزیر اعظم کافی برہم نظر آ رہے ہیں, اتنے ایکسپیرینس, ان کی کابینہ بھی ایکسپیرینس ہے. ظاہر ہے یہ آپ دیکھ لیں اس وقت اخباری تراشا, تو جب اتنی اچھی کابینہ ہے, وزیر اعظم کا بھی اپنا پورا ایک تجربہ ہے, پیپلز پارٹی بھی ان کی معترف رہی ہے, بلاول صاحب کے بیانات ہمیں یاد ہیں کہ وہ کیا کہا کرتے تھے شہباز شریف کے لیے, تو یہ کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب. اور زرداری صاحب بھی پھر اشارہ کر رہے ہیں, کیوں مطمئن نہیں ہے وزیر اعظم اپنی کابینہ سے اور وزراء سے؟ نہیں, وزیر اعظم صاحب تو ہمیشہ سے ان کی پریکٹس ہے کہ ایک تو وہ ارلی مارننگ جو ہے وہ اٹھتے ہیں, جو سنڈے والے دن بھی چھٹی اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ توقعات رکھتے ہیں کہ وہ یعنی فاسٹ ٹریک کیا جائے ہر کام کو. اگر میٹرو بنانی ہو تو اس کو بھی فاسٹ ٹریک کر دیتے ہیں, اگر انہوں نے اورنج لائن جو ٹرین بنانی تھی بطور سی ایم تو اس کو بھی اتنا فاسٹ ٹریک کام کیا, پھر وہ ثاقب نثار صاحب نے اسٹے آرڈر دے دیا اور اس پر کام رکوا دیا. جو کچھ بھی کیا ہماری ہسٹری کا حصہ ہے. میں تو چودھری صاحب کی بات پر وہ بات کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی آپشن کھلی رکھی ہیں, تو یہ بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور یہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کیا ہے کہ وہ اپنی آپشنز کھلی رکھتی ہے, نہ کہ تحریک انصاف جس نے تمام کی تمام آپشنز جو ہے وہ ختم کر کے کھلی گلی سے سیدھا بند گلی میں جا کر آگے دیوار دیکھی اور دیوار میں جا کر ٹکر مار دیں. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کہ آپ کی حکومتیں ہوتی ہیں, آپ اپنی حکومتوں کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور اب سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے, اور ہم الیکشن جو ہے صوبائی اسمبلی سے جیت کر تو بعد میں ہم قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ ہائی جیک کر لیں گے. تو وہ پھر جنہوں نے آپ کو جو ہے وہ آپ کو روکنا تھا تو انہوں نے پھر روک کے دکھایا نا, پھر آپ نے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز نہیں کروا سکے, اور بالکل 90 دن کے حوالے سے شور مچاتے رہے لیکن الیکشنز نہیں ہوئے. تو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں جو دیکھنی چاہیے, اور آج کی گراؤنڈ ریالٹی بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نواز ان کا کامن فرینڈ ہے. یہ کامن فرینڈ جس کا ذکر میں اگر آپ کو یاد ہو کہ الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی میں نے کیا تھا, اور جب نواز شریف صاحب نے اعلان بھی کیا تھا اپنی وکٹری سپیچ میں کہ شہباز شریف جائیں اور جا کر جو ہے وہ ملاقات کریں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, تو وہ کامن فرینڈ ہی تھا جنہوں نے ان کو بلایا, جن کی طرف اشارہ حیدر نقوی صاحب نے بھی کیا ہے. وہ کامن فرینڈ اتنا جو ہے وہ جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے وہ اس کو افینڈ یہ نہیں کرتے. جب اس کو افینڈ نہیں کرنا تو مسلم لیگ نواز کی حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہونی ضروری ہے, مقبول ہونا کافی ہے. حسن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل ٹیکٹکس استعمال کرنے کی کوشش کی, جو اپنے کوچ سے اس وقت وہ کوچنگ لیتے تھے عمران خان صاحب, ان کے کہنے کے اوپر ان کے اشاروں کے اوپر چلتے تھے, وہ کوچنگ بھی ان کے کام نہ آئی, پھر اس کا الٹیمیٹلی ان کو نقصان ہی ہوا. اس کا جو ان کے مخالف تھے پھر ان کے مخالفین ان کے اوپر حاوی پڑے نا, جو آبجیکٹو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ تو اچیو نہیں کر سکے. پھر الیکشن بھی جو ہوتا ہے کہ 8 فروری کو نون لیگ کا ہم کیا ایک ہی مقبولیت دیکھیں ہم. آپ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے اپنے آپشنز اوپن رکھے ہیں تو بہت اچھا کیا ہے, لیکن ان کے آپشنز بڑے ڈیفرنٹ ہیں, یا ہم قبولیت دیکھیں؟ جی وہ انہوں نے آپشنز رکھے ہیں, وہ دونوں جماعتوں کو ایک دوسری جماعت جو ہے دوسری جماعت قابل قبول ہے. مسلم لیگ نواز کو آصف علی زرداری بطور صدر قبول ہیں, اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو شہباز شریف بطور وزیر اعظم قبول ہیں, اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کو سرفراز بھگٹی بطور چیف منسٹر جو بلوچستان ہے وہ قبول ہیں, حالانکہ وہاں پر میجورٹی مسلم لیگ نواز کی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ بھی وہ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ کچھ دو ہوتا ہے نا سیاست میں تو آپ بیسیکلی بند گلی سے راستہ نکالتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرح کھلی گلی سے بند گلی میں جا کر آگے دیوار کو دیکھ کر ٹکر نہیں مارتے. ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں نا حسن کہ یہ بیان اب کیوں آ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں تو گرا بھی سکتے ہیں, اپنے ورکرز کو تشفی دینے کے لیے, اپنے ورکرز کو تسلی دینے کے لیے, اس سے زیادہ یہ نہیں ہے. یہی بات کی کہ سیاسی بیان ہے, کامن فرینڈ کو کوئی بھی افینڈ نہیں کرے گا. چلیں چودھری صاحب ذرا یہ بتائیں, نواز شریف صاحب مسلسل ان کی ایک عدم شرکت ہم دیکھ رہے ہیں, جو بھی اہم اجلاس ہو رہے ہیں, نقوی صاحب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں, ان سے ضرور رائے لیں گے. لیکن چودھری صاحب آپ بتائیے گا, میاں صاحب کہاں ہیں, آپ کے پاس خبریں ہوں گی, بھائی کی کارکردگی پر وہ مطمئن ہے یا غیر مطمئن ہے؟ ان کی خاموشی کیا اس کو کیسے انٹرپریٹیٹ کریں وہ ان کی خاموشی کو؟ نہیں, ابھی وہ کہتے ہیں میں ملک مختلف حصوں کا دورے کروں گا, تو
اس کے بعد ان کی کارکردگی یا دیکھیں گے وہ کیا یعنی پنجاب گورنمنٹ کی حمایت کرتے ہیں، شہباز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور عوام کے مسائل پر کیا رائے دیتے ہیں۔ اس وقت وہ اپنی کوئی تیاری کر رہے ہیں یعنی ملک گیر دورے کا جو ان کے حوالے سے آئی ہے خبر، لیکن وہ کوئی جو عام اطلاعات ہیں وہ صورتحال سے کافی پریشان ہیں اور کوئی اسٹریٹجی ایسی بنانا چاہتے ہیں سیاسی طور پر کہ وہ بڑے پیمانے پر عوام میں دوبارہ جا سکیں۔ وہ باقی دوست تو اس کو یعنی وہ خواہ ایک بیان سمجھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر پریشان ہے، اور کوئی بھی ایسا بندہ جو اپنی سوچ سمجھ رکھتا ہے وہ ملکی حالات پر خوش نہیں ہے۔ یہ صرف وہ کامن فرنٹ اور فلانے وہ کامن فرنٹ چھوڑو بھائی، ہم نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہے اور عوام جو ہے نا وہ کدھر ہے۔ اگر وہ آپ یعنی یہ حالت ہے کہ سندھ کے اندر بھی کل ایک حیدر نقوی صاحب ایک وہاں بھی ہاں حیدر نقوی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے، یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہم تو یہ سنتے آئے کہ بھائی جب الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے سیاستدان ایکٹیو ہوتے ہیں، اس سے پہلے وہ عوام میں جاتے ہیں۔ اب تو حکومت بن گئی ہے، بجٹ بھی آ گیا ہے، مشکل فیصلے بھی ہو گئے ہیں، جیسے تیسے عوام ان مشکل فیصلوں کو سہ بھی رہے ہیں، اس کا بوجھ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ تو اب یہ عوام میں جانے کا کیوں جانا چاہیں گے عوام میں، اگر تو ان کا ارادہ ہے جیسے خبریں آ رہی ہیں؟ اچھا، یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی صدف، ایسا کوئی نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی یا ان کے ترجمان کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا کہ وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ایکٹیو تھے، وہ تو کام کر ہی رہے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ شاید خبروں کی زینت نہیں بنا، لیکن آپ نے ایک بات کی قبولیت اور مقبولیت کی، تھوڑا سا اس کا ڈائسیکشن کرتے ہیں آج اس ٹرمنالوجی کا، قبولیت اور مقبولیت کا۔ دیکھیں، ریاست سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے کہیں پر بھی۔ دنیا کی سب سے اوتھینٹک جمہوریت جس کا ورڈ آخری مانا جاتا ہے وہ امریکہ ہے، اور اگر امریکہ کی کانگریس کسی بھی بات کو کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بس یہ آخری بات ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا امریکہ کی کانگریس نے قرارداد پاس کی جو پاکستان انتخابات کے متعلق تھی، لیکن اس کے کچھ دن بعد پھر ہم نے ایک چیز حیدر نقوی صاحب سے ہم اس پر مزید بات کریں گے جیسے ہی ہمارا ان سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ تو حسن، ویسے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ خبریں تو کنفرم نہیں ہو رہی ہیں، حیدر نقوی کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ابھی اس بات کو کنفرم نہیں کیا ہے، لیکن وہ ایکٹیو ہوں گے تو کیا ہمیں وہ زیادہ میڈیا پہ ایکٹیو بھی نظر آئیں گے، عوام میں بھی جائیں گے، اجلاسی صدارت کرتے بھی نظر آئیں گے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب سے متعلق جو ہے وہ اور ہر ایک کوشش چیز اور کے بتا بعد ایک چیز اور حسن، جی کہ کیا نواز شریف صاحب جو مقبولیت کے حوالے سے معاملات ہیں، کیا وہ اس پہ پریشان ہیں اپنی مقبولیت کے حوالے سے، یا قبولیت پہ وہ مطمئن ہیں اس لیے آرام سے سکون سے بیٹھے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب سے متعلق بڑی جو ہے نا مختلف خبریں لوگ اپنے پاس سے من گھڑت خبریں جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کو الیکشنز کے فوراً بعد بھیجا جا رہا تھا برطانیہ کہ میاں صاحب اب برطانیہ جائیں گے پھر واپس نہیں آئیں گے، پھر رمضان میں ان کو عمرے پر بھیجا جا رہا تھا، پھر ان کو کبھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب اب جو ہے نالا ہو چکے ہیں اور بالکل انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں جی آپ کے کبھی وہ کسی کو ووٹ دینے آ جاتے ہیں، کبھی وہ کسی جگہ پر منظر عام پر آتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے سٹائل کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق سیاست کرتے ہیں۔ نواز شریف لوگوں کے کہنے پر، اخبارات کی خبروں پر یا صحافیوں کے تجزیوں کے اوپر انہوں نے کبھی بھی سیاست نہیں کی۔ ہی از اے 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر اینڈ 2 ٹائم فارمر جو ہے وہ چیف منسٹر، اور ایک مرتبہ وہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں صوبے کے۔ تو نواز شریف صاحب نے تو پوری زندگی اپنی سیاست کی ان راہداریوں میں گزاری ہے، اور اقتدار بھی انہوں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے اور سب سے زیادہ دیکھا ہے، اور میجورٹی بھی بڑی دیکھی ہے۔ انہوں نے اونچ نیچ بھی دیکھی ہے زندگی کی، کہ وہ کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں اور کبھی وہاں سے وہ جیل میں چلے گئے، اٹک قلعے میں چلے گئے۔ تو نواز شریف صاحب نے جلا وطنی بھی دیکھی ہوئی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو سیاست آتی ہے، لیکن ہمارے کچھ دوست ان کو سیاست سکھانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سیاست اس طریقے سے کریں، تو وہ کرتے اپنی مرضی ہیں۔ نواز شریف صاحب پنجاب کے اوپر مکمل کیا ہوا انہوں نے، اور ابھی یہ جو 50 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے بجلی کے صارفین کو، یہ نواز شریف صاحب نے دلوائی ہے شہباز شریف صاحب کو حکم دے کر۔ اسی طریقے سے پنجاب کے اندر بھی وہ اپنے احکامات دیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو، اور ان کو کہتے ہیں کہ جی فلاں کام آپ نے کرنا ہے، پھر وہ چیز وہ کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی جو ہے وہ منسٹر کو، کسی بھی سی ایم کو، یعنی اپنی سی ایم کو یا اپنے پرائم منسٹر کو جب چاہیں، جس وقت چاہیں رائے مند طلب کر کے
उससे एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते हैं। ये है नवाज शरीफ साहब।